हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान फ्लैग कंट्रोवर्सी के हवाले से जो बांग्लादेश में एक दिन पहले हुई। क्या हुआ ये सारा कुछ? वैसे तो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, एक और पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक इशू हमें देखने को मिला था। यकीनन आपको याद होगा जब इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने विज़िट किया था बांग्लादेश का, और ये वाला फ्लैग जो वहाँ पे लगा हुआ था ग्राउंड में, तो उसके ऊपर भी इतराज़ किया गया और कहा गया कि यार ये फ्लैग हमारी सरज़मीन पे नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जज़्बात हैं, वो मजरूह होते हैं या हो रहे हैं। लेकिन अब जो नई कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान हाई कमीशन के पेज के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ्लैग इकट्ठा करके लगाया गया था ऑफिशियल पेज के ऊपर। उसके ऊपर वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया या पसंद नहीं है। क्या हुआ, क्या नहीं, ये डिटेल में जाते हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। यकीनन 1971 16 दिसंबर 1971 से पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और दोनों एक मुल्क थे। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जब ये सारा कुछ एक जिसे कहते हैं कि अलग हो गए दो कंट्रीज, एक नया मुल्क सतह ज़मीन पे इसने जन्म लिया, और वो था बांग्लादेश। पहले उस वक्त बांग्ला बोली लैंग्वेज बोली जाती थी। ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिली। अब हुआ क्या यहाँ पर, उस दिन से लेके और आज तक तकरीबन पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं उसमें कम ही हमें ऐसा देखने को मिला कि बेहतरी आई हो। 50 साल होने को है, लेकिन ये ताल्लुकात ज़्यादा डाउन और कम कम ही अप देखने को हमें मिलते हैं। और इसके पीछे क्या चीज़ें हैं उन लोगों के दिलों में जो वहाँ पे बसते हैं? बिल्कुल उनका एक अपना अलग मुल्क है। पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज़ किया पाकिस्तान ने, यकीनन पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और यकीनन एक अलग से मुल्क है, उनकी अपनी एक सॉवरेन मुल्क है, मैं ये कहूँगा। लेकिन इस फ्लैग के ऊपर क्या हुआ? बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में, यानी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उसने बांग्लादेश की वजारत खारिजा यानी फॉरेन मिनिस्टर की दरख्वास्त पर अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तान परचम वाली तस्वीर जो है, पिक्चर, वो हटा दी है। अच्छा, ये असल इशू हुआ क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुश्तरका परचम जो फ्लैग है, 21 जुलाई को यानी 21 जुलाई को फेसबुक पेज की कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से पिक्चर हटाने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमिन साहब हैं, उन्होंने इतवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हमने आपसे इसे हटाने को कहा। यानी वो पिक्चर हमें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने ये तस्वीर आपसे हटवाने को कहा। अच्छा, बांग्लादेश जो ढाका है, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूछा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या मतलब इस हवाले से बात की और क्या कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास जवाब नहीं आया। लेकिन इतवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि तस्वीर क्यों लगाई गई। साथ ही उन्होंने अपने मोबाइल पर हाई कमीशन की जानिब से भेजी गई कुछ तस्वीर सहाफ़ियों को दिखाई, और वो तस्वीर क्यों दिखाई गई, उसमें क्या था? पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इन्हें ये तस्वीर नमूने के तौर पर भेजी थी, पिक्चर्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कई ममालिक में अपने हाई कमीशन के फेसबुक पेज पर इस मुल्क के परचम के साथ पाकिस्तान के परचम का कोलाज लगाया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बताया कि उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और मलेशिया जैसे ममालिक के फेसबुक पेजेस पर भी ऐसी ही तस्वीर लगाई थी, जो पाकिस्तान और इन ममालिक के झंडे को मिलाकर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से हर एक की जो मेन पिक्चर होती है टॉप पेज के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह लगाई गई जैसे हमारे परचम के साथ बनाई गई थी। उन्होंने ये किसी गलत मंसूबे के तहत नहीं किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी कमीशन की वजाहत से जो है वो मुतमईन है।
وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سوچا اگر وہ دوسرے ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ فیس بک کور پیج ڈال سکتے ہیں تو بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ بھی تصویر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی کمیشن نے کہا کہ کسی دوسرے ملک نے اعتراض نہیں کیا۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس سے کچھ دیر قبل ہی پاکستانی ہائی کمیشن نے بنگلہ دیش کے پرچم والی اس تصویر کو ہٹا کر اس کی جگہ صرف پاکستان کی پرچم والی یعنی فلیگ والی تصویر لگائی۔ اچھا، اعتراض کیوں ہوا؟ اگرچہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں کیا، لیکن اسے ہٹانے کے کہنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اس تصویر کی وجہ سے کسی سیاسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس تصویر کو لگانے کے بعد سے کئی اداروں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے بیانات جاری کیے تھے کہ اس میں بنگلہ دیش کے جھنڈے کی توہین کی گئی ہے۔ تاہم چند ماہ قبل بنگلہ دیش کی آزادی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر کئی ممالک نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ اپنے ملک کے پرچم کی تصاویر جاری کی تھی۔ دو ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے کئی ممالک ایسی تصاویر جاری کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی کمیشن کے فیس بک پیج پر اس طرح کی تصویر لگائے جانے پر بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاج کے پیش نظر یہ معاملہ بنگلہ دیش کے جو فورن آفس ہے اور اس کے نوٹس میں آیا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی ہائی کمیشن کو کہا کہ یہ پکچر ہٹائی جائے، اور اس کے بعد یہ پکچر ہٹائی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ یہ پکچر اس وقت کی ہے، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یار، کیونکہ بنگلہ دیشی دوستوں سے کبھی خاص ملاقات نہیں ہوئی ایک آدھ کے علاوہ، یا یہاں پہ بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر تھے آج سے کئی سال پہلے ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں۔ ہم سے مطلب ہے کہ ہم بھی اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔ بے شک ان کا ملک الگ بنا، یہ ان کا حق تھا، وہ چاہتے تھے، انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی کنٹری کا فلیگ اس کے ہائی کمیشن کی بلڈنگ پہ بھی لگا ہوتا ہے، ہندوستان کا پاکستان کے ہاں لگا ہوتا ہے، پاکستان کا نیو دہلی میں لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انفارچونیٹلی ایک دوسرے کو ازلی دشمن کہتے ہیں، انفارچونیٹلی، لیکن اس کے باوجود یہ چیز چلتی ہے۔ پھر مطلب جو ہائی کمیشن نے یہ پکچر لگائی تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ بھئی یہ کیوں لگائی۔ اب ایک چیز یہاں پہ مجھے جو چیز تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ابھی بھی، شاید کیا یقیناً میں کہوں گا کہ وہ ابھی بھی آفٹر 50 ایئرز وہ پاکستان سے کافی ایک جسے کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی انڈین انفلوئنس ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں انفلوئنس ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کا انفلوئنس نہ صحیح، لیکن ان کے دلوں میں وہ چیز ابھی تک انہوں نے زندہ رکھی ہے یا وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ، یہ ان کا اپنا ایک پرسنل میٹر ہے، وہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ابھی تک ان کے ہاں یہ موجود ہے۔ اور اسی لیے حالانکہ یہ والی بات، کیونکہ یہ والی پکچر سنگاپور والی ابھی میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار سنگاپور کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان کے فلیگ کے ساتھ ہمارا فلیگ لگا کہ ہماری توہین کی گئی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، لوگ وہاں پر بھی ہیں اور لوگ یہاں پر بھی ہیں ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ مطلب مجھے نہیں لگتا، میں آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹلی بتا دیتا ہوں، بنگلہ دیش کی ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ 1971 میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ چیز اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو سر اور میڈم آپ کے جذبات اور بہت ساری چیزوں سے کیوں نہیں مجروح ہوتے اگر آپ کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں کہ آپ یہ فلیگ لگانے سے آپ کے جذبات۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس چیزوں میں کیئرفل رہنا چاہیے۔ اس کی میرے خیال میں جو ہائی کمیشن وہاں پہ ہے ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ ہم تو چلے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھاکہ کی کیا سچویشن ہے یا کس طریقے سے وہ لوگ سوچتے ہیں، تو بھائی آپ بس اسی طرح رکھیں کہ بس ٹھیک ہے ایک ملک ہے، آپ کا ہائی کمیشن وہاں ہے، ان کا ہائی کمیشن یہاں ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ انہوں نے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہی کوئی نہیں ہے، نہ اسرائیل ہمارے بغیر کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، اور نہ پاکستان اسرائیل کے بغیر ختم ہو گیا، چل رہا جو بھی ہے، مطلب اچھا یا برا وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جا رہا ہوں، بٹ دا تھنگ اس کے اسی طریقے سے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہی بک بک اور چک چک چلتی رہے کہ یار
بھئی یہ ہماری توہین کر دی تو ہمارے جھنڈے کی توہین کر دی، جب پاکستان کا فلیگ اگر جسے کہتے ہیں کہ شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ تو پھر اگر پاکستان ہندوستان کا وزٹ کرتا رہا ہے یا پہلے کرتا رہا، وہاں ان کے جھنڈے لگے ہو تو وہ کہیں گے اچھا ان کے ساتھ تو ہماری اس طرح کی، انہوں نے تو ہمارے ملک سے الگ ہو کے یہ لوگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اب یہ لوگ وہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو بنگلہ دیش بھی پاکستان الگ ہوا اور اس کے بعد بنگلہ دیش بنا، وہ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، اگر چیزوں کو لینا شروع کیا جائے تو وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارے ملک سے بنے، کیوں؟ بہت سارے لوگوں کو ہے یہ مسئلہ اس بات کے اوپر، اکثر وہ بات کرتے ہیں کہ کیوں دو ٹکڑے ہوئے۔ میں اس پہ بحث اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ٹاپک ہی میرا نہیں ہے، بٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں توڑا گیا، ہندوستان کو کیوں توڑا گیا؟ اچھا دو، پھر اس کے بعد تین، اچھا یہ ساری چیزیں ہوں، بٹ دا تھنگ از کہ کیا ہماری آج تک جو ہمارا فورن آفس ہے، میں نہ بلاول صاحب کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو، نہ کسی اور ایکس وائی زیڈ کو، لیکن کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ یار ہمیں کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، یا ہمیں کس طریقے سے بات چیت کرنا چاہیے اگر ہمارا تعلق رہتا ہے ان کے ساتھ جتنا بھی ہے؟ کیونکہ ملکوں کا رہتا ہے آپس میں، مطلب کم آنا جانا، بنگلہ دیش کے لوگ یہاں پہ شاید آتے ہوں گے، کم آتے ہوں گے، پاکستان کے اتنے شاید نہیں جاتے لوگ، بنگلہ دیش بھی وہاں پہ بھی کم جاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے، کنٹریز ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، آنا جانا سب کچھ۔ تو کیا آج تک سوچا گیا کہ یار اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیسے کرنا ہے، یا ختم اگر نہیں ہو سکتا تو اس کو کم کیسے کرنا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر آج تک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جس وقت یہ کرکٹ والی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، فلیگ والی، تو یہ تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ شاید بہت عرصہ تو ہمارے تعلقات بھی نہیں تھے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر خیر آنا جانا اور تھوڑا بہت وہ شروع ہوا، لیکن لوگوں کو لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ ان کا ایک کیا سوچ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، حالانکہ اب پاکستان میں یہ کہتا ہوں، ایک تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر زیادتی ہوئی تو زیادتی پہ معافی مانگنی چاہیے، اگر نہیں مانگتے لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، تو دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ بنگلہ دیش میں اگر ہمیں کوئی دوست دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش کو ایز اے کنٹری لیا جاتا ہے، نہ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ 1971 دسمبر 1971 تک ہمارا حصہ تھا تو ایسا ہے ویسا، ایسی کوئی بات کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ یار میں نے کبھی کسی سے سنی ہو کہ یار نہیں نہیں ایسا ہے تو ویسا ہے تو فلاں ڈمکا، ایسا نہیں۔ ہاں البتہ ایک دفعہ یہ 2013 کی بات ہے، میرے بالکل شروع کے دن تھے ان پاکستانی میڈیا، تو ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈھاکہ سے آئے تھے، اور مطلب میں جس گروپ کے ساتھ اس وقت کام کر رہا تھا وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور ایک شو کے اندر وہ بیٹھے، تو انہوں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی کہ بھائی ہندوستان کے حوالے سے یا ہندوستان بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کے حوالے سے مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ تو مطلب میں جسے کہتے ہیں کہ بالکل نیا تھا فیلڈ میں، اتنا مجھے ایکسپیرینس، سچی بات ہے اس وقت نہیں تھا، سال ڈیڑھ یا 2 ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ سر کیوں؟ کہتے یار ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلق ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی ایسی بات اگر منہ سے نکل جائے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اس سے کنٹروورسی کریٹ ہو جائے۔ یقین کریں میں مطلب اس وقت شاید یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اب مجھے آتی ہے کہ یار وہ لوگ یعنی بات کرتے ہوئے اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ ہماری ڈپینڈنسی جو ہے ہماری اکانومی کی، ہماری بہت ساری چیزوں کی، وہ ہندوستان کے اوپر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس سے میرے کنٹری کو کوئی نقصان ہو جائے۔ یعنی ایک ڈیلیگیشن میں آیا ہوا شخص یہ یہاں پہ پاکستان اسلام آباد میں بیٹھ کر، اور یقین کریں میں بڑا ان کی بات سے مطلب میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا، لیکن مجھے وہ بہت دیر میں بات سمجھ آئی کہ یار مطلب لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ کچھ بھی اور کہیں پہ بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بات طریقہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا فورن آفس، پاکستان کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، ختم کر دیں اس چیز کو یار، اینڈ کر دیں بس، اب تو ایک مطلب آپ اس چیز کو ریورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک ملک ہے، اور اب تو خیر بڑا
डेवलप बनता जा रहा है, काफ़ी डेवलप हो गया, हमसे काफ़ी आगे है। वैसे तो इस रीजन में वो तकरीबन इकॉनमी की बात अगर करें तो हिंदुस्तान के आस-पास चल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बहुत बड़ी जीडीपी और सारा कुछ उसके बावजूद जो ग्रोथ रेट है, वो उनके आस-पास उनका चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें सारी चीज़ों को एक साइड पे रखकर और सच्ची बात है क्लियर मतलब एक मुकम्मल क्लैरिटी के साथ कि भाई जो कुछ हुआ वो माज़ी का हिस्सा है। आपने किया, हमने क्या ज़्यादतियाँ की या जो भी हुआ, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे ख़्याल में ये करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमारा इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा और जिसे कहते हैं कि फिर उसके बाद बाहर हमें झाँकना पड़ेगा, हिंदुस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या किसी और के साथ हो। लेकिन ये एक न्यूज़ अपडेट थी, बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि जिस तरह हमारी तकरीबन हिंदुस्तान के साथ है, बल्कि मैं कहता हूँ शायद हिंदुस्तान के साथ बेहतर है हमारे ताल्लुकात। लेकिन बांग्लादेश के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस तरह की देखने को मिलती है। खैर एनीवे उनका मुल्क है, उनकी मर्ज़ी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फ्लैग हटा दिया, अब मेरे ख़्याल उनके जज़्बात मजरूह नहीं हो रहे होंगे। दैट्स इट इट्स फॉर नाउ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।